लाशें गिराएंगे, गिराएं और कितने गिराएंगे? लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे? आ जाए, किस किस को मारेंगे आप? जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजम्मत का ही रास्ता अपनाएगी। बाज आ जाओ, अब बलोच अवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये 2023 है और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस है, बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। याद करना 25 जनवरी बलोच नस्ल खुशी का दिन है। हम अपने आने वाले नस्लों को सड़कों पर रोते हुए नहीं देख सकते। हम अपने आने वाले नस्लों को नहीं देख सकते कि वो पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा हो। लेकिन आज वो खौफजदा है। खौफजदा इसलिए है कि आप सब लोग फिर से उठ खड़े हुए हो। आप सब लोग वो बुनियादी सवाल कर रहे हो जो नौरोज खान ने किया था, जो बाला अजमरी ने किया था, जो बानो करीमा ने किया था। सवाल वही है, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। हमने अपना काम कर लिया है। हमने अपने आने वाली नस्ल को, हमने जिस तरह बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से औरतें निकली, बच्चे निकले, मैं रियासत को बोलती हूँ कि तुम हार चुके हो। शुरू दिन से जब हमने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, पीजीएम के साथी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथी, वो हमारे शाना बशाना खड़े रहे, उन्होंने हमारा साथ दिया। ये तहरीक हर मजलूम कौम की तहरीक है। मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि अब हमें इस तफरीक को ख़त्म करना चाहिए। अब हमें अपने बलोच पश्तून नस्ल कुशी के खिलाफ यकजा तौर पर, मुत्तहिद तौर पर सामने आना है और रियासत को बताना है कि हम देखो, हम एक है, देखो हम एक है। मगर वो डरा न सके इस कौम को। उस खौफ को हमने तोड़ दिया है। कौमें उस वक्त गुलाम हो जाती है जब वो डरती हैं, वो डर के मारे खामोशी इख्तियार करती हैं। मगर वो कौम जो डर को पीछे करके आगे आए और रियासत की बंदूक, उसकी तोपों का सामना अपने जिगर और हौसले से करे, उसको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। आज मैं अपने सरजमीन के नौजवानों को देख रही हूँ, इन शेरजाल औरतों को देख रही हूँ, इन बच्चों को देख रही हूँ, इन बुजुर्गों को देख रही हूँ। मेरा सीना फखर से ऊपर हो रहा है। मुझे फखर है, आप सब पर फखर है। मैं आप सब लोग को बेखौफ होकर देख रही हूँ। मुझे आज इस जलसे में इनकिलाब की बू आ रही है। वो इनकिलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इनकिलाब जिसके लिए ये माएं 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो अब तस्वीर उठा सके। माएं अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत ने, हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहाँ अगवा किया है। वो पाकिस्तानी रियासत, उसके खूनख्वार फौजियों ने सिर्फ और सिर्फ खूनख्वारी की है हमारे लोगों में। उसने सिर्फ खौफ फैलाया है हमारे लोगों के दरमियान। लेकिन याद रखें, जब भी तारीख लिखी जाएगी बलूचिस्तान की, तब तब तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलोचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने खौफ को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्ते खड़े हो गए। लेकिन ये हम नहीं हैं, ये सब हमारे मुकद्दस शहीदों का खून है, उनकी कुर्बानियां हैं, जो आज भी हम खड़े हैं और आज भी पाकिस्तान के सामने उसी दीदा दिलेरी से उसका मुकाबला कर रहे हैं। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है।
اس پہ خیانت نہیں کرنا ہے. ابھی ڈرنا نہیں ہے, ابھی ڈرنا نہیں ہے. پاکستان اور اس کے نام نہاد دانشور بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ بلوچ جذباتی ہے, ایک ہفتے بعد وہ چپ ہو جائے گا. اس کو بتانا ہے کہ بلوچ جذباتی نہیں ہے, نظریاتی ہے. جس طرح 21 فروری ڈھاکہ میں ان نوجوانوں کو مارا گیا جو اپنی قومی زبان کے لیے احتجاج کر رہے تھے, اس طرح 21 دسمبر جب آپ کی عورتوں کی شلواریں کھینچی گئی, اس دن کو یاد رکھنا ہے. اس دن کو بھولنا نہیں ہے. اپنی یادداشتوں میں کورچ کے اس دن کو یاد رکھنا کہ جب آپ کی عورتوں کے حوصلے اتنے مضبوط تھے, دوپٹے تو نکال دیے انہوں نے, پھر شلواروں پر ہاتھ لگایا ان بے غیرتوں نے. وہ نکلے ہوئے دوپٹے یہ عورتیں آپ کے سامنے لائی ہے ایک میڑ کے طور پر کہ یکجا ہو جاؤ, یکجا ہو جاؤ. اس قوم کو دیکھو, یہ بدبخت وہی قوم ہے جس نے بنگالیوں کی عورتوں کی عصمت دری کی. یہ ہم پر رحم نہیں کرے گی, یہ کبھی رحم نہیں کر سکتی ہم پر. ہمیں کہا جاتا ہے کہ بلوچ ایک بدنصیب قوم ہے, اور ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ ہم اس طرح در بدر کی ٹوکرے کھائیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ صبر کریں, ایک اور دنیا بھی ہے. انہوں نے اپنے تمام کے تمام ان مذہبی شدت پرستوں کو ہمارے طرف بیچ دیا ہے کہ بلوچ صبر کا گھونٹ ہے. میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں, یہ بدنصیبی نہیں ہے, بلکہ یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان جنگ ہے. وہ جنگ جو پاکستان نے چھیڑی ہے, جو تب تک جاری رہے گی تب تک بلوچ خود اس جنگ کا حصہ نہیں بن جاتا ہے. یہ کوئی روایتی جلسہ گاہ نہیں ہے, نہ ہی یہ کوئی روایتی جلسہ ہے, بلکہ یہ تحریک بلوچستان میں بلوچستان بھر کی آواز ہے, اور جہاں جہاں بلوچ آباد ہے ان سب کی آواز ہے. ان سب کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. بلوچستان میں جاری جبری گمشدگیوں, جھوٹے فوجی آپریشنز, بلوچستان میں قتل و غارت اور بلوچستان کے لوگوں کو در بدر مہاجرین کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کرنے والی ریاست کے خلاف ہے. یہ تحریک نوکنڈی سے لے کر پروم تک, پروم کے بارڈر تک تمام مزدوروں کی تحریک ہے. یہ تحریک جیولی سے لے کر کراچی تک تمام بلوچ ماہی گیروں کی تحریک ہے. یہ تحریک کوئی سلیمان سے لے کر مکران تک ہر چرواہے کے لیے آواز اٹھائے گی, سب کے لیے آواز اٹھائیں گے ہم. پاکستان کے ظالم لشکر نے اپنے ناپاک فوجیوں کو ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ کیسے رات گئے بزدلوں کی طرح بلوچوں کے گھروں پر حملہ آور ہو جاؤ. یہ وہی بزدل ہے جن کی پتلونیں بنگالیوں نے اتاری تھی. جب اپنے سے طاقتور فوج کے سامنے آتے ہیں تو پتلونیں اتر جاتی ہے, مگر ان کو یہ حقیقت نہیں بولنا چاہیے کہ یہ دھرتی میر مہراب خان کی دھرتی ہے, یہ دھرتی عبدالعزیز کرد کی دھرتی ہے, اور یہ دھرتی نواب خیر بخش کی دھرتی ہے, شہید بالاچ کی دھرتی ہے, شہید بانو کریمہ کی دھرتی ہے. یہ ڈرانے سے ڈرنے والے نہیں ہیں, یہ مارنے سے رکنے والے نہیں ہیں. آؤ وہ لوگ جو بولتے تھے کہ بلوچوں کی تعداد چند میں, آؤ اس انقلاب کو دیکھو, ان لوگوں کو دیکھو انہیں, آؤ دیکھو, آنکھیں کھول کر اس عوامی طاقت کو دیکھو جو تمہاری ڈالروں سے بھر کر تم نے ہماری قوم کو پیچھے کرنے کی کوشش کی. یہاں ہر گھر نے ایک شہید کو کانڈا دیا ہے, یہاں ہر گھر ایسا ہے, ہر ماں کے دل میں یہ ڈر ہے کہ کب یہ فوجی آ کر اس کو پکڑیں گے یا اس کے بیٹے کو پکڑیں گے. میں آج اس عوامی اجتماع میں شریک جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے
میں دستبندی کرتی ہوں، اپیل کرتی ہوں کہ ریاست کی تمام پالیسیوں کے خلاف یکجا ہو جاؤ، ذاتی زندگی کو چھوڑ کر قومی زندگی، قومی شعور کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو۔ قومی احساسات کے بغیر، قومی شعور کے بغیر ہماری زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بلوچوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ہمیں علاقوں میں بانٹا، زبانوں میں بانٹا، مذہب میں بانٹا، قبائلوں میں بانٹا، آؤ ان سب کو جواب دے کہ ہماری ایک ہی پہچان ہے، وہ بلوچ ہے۔ اور بلوچ آج مظلوم ہے، بلوچ آج غلام ہے، اور جو اس حقیقت کو نہیں مانتا ہے وہ بلوچ کے مخالف ریاست کا حامی ہے۔ بلوچستان میں بس اب دو ہی فرقے ہیں، ایک ظالم، ایک مظلوم۔ جو بھی بلوچ اپنے اب صف بندی کرنی چاہیے، بلوچوں اب نئی صف بندی کی ضرورت ہے۔ یہ صف بندی ہونی چاہیے کہ کون کس طرف کھڑا ہے، کون ظالم کی طرف کھڑا ہے اور کون مظلوم کی طرف کھڑا ہے۔ میں پیغام دینا چاہتی ہوں اس جلسے گاہ سے اور اس نام نہاد قوم پرست کو جس کا کام یہ ہے کہ کیسے بلوچوں کے خون کا سودا کیا جائے، کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اب بلوچ عوام کھڑی ہوئی ہے۔ یہ 1948 نہیں ہے، یہ 2023 ہے، اور یہ بنگال نہیں ہے، یہ بلوچستان ہے۔ وہ نام نہاد قوم پرست جو بلوچستان کے نام پر دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں، جو لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں، جو حق کی خودداریت کی بات کرتے ہیں، جو سائل و وسائل کی رکھوالی کا ڈونگ رچاتے ہیں، وہی رات کے بیٹھ کر اپنے آقاؤں کے سامنے بیٹھ کر یہ پلاننگ کرتے کیسے بلوچوں کو دبایا جائے، کیسے ان کی نسل کشی کی جائے۔ پہچانو ان کو بلوچوں، پہچانو ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ایک صف بندی کی ضرورت ہے، وہ صف بندی جو بتا سکے کہ کون بلوچ ہے اور کون ہے جس نے صرف بلوچ کے نام پر سودا کیا ہے بلوچستان کے شہیدوں کے خون کا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، یہ مارچ جب تربت سے نکلا تھا تب ایک خاندان تھا، بالاج کا خاندان، ایک بہن تھی نجمہ، ایک بھائی تھا اجمل، ایک باپ تھا مولا بخش، اور اس کا بھائی تھا یونس۔ وہ سب، ان سب نے اپنے ماتم کو ہمارے لیے نہیں کیا، انہوں نے اپنی لاش رکھ دی بلوچوں کے لیے، اور ہم نے پورے بلوچستان میں جگہ جگہ جا کر میڑ لے کر آئے ہیں ہم سب آپ پر کہ ابھی ایک ہو جاؤ، ابھی ایک ہو جاؤ، اپنے معصوم نوجوانوں کے لیے ایک ہو جاؤ۔ نہیں، یہ ہمارا نصیب نہیں ہے۔ اسلام آباد میں اس ٹھٹھرتی سردی میں جب میں نے بلوچ بچوں کو دیکھا تو میں نے بھی دیکھا کہ کاش یہ اسکول جاتے، کاش یہ یتیموں کی زندگی نہ گزارتے۔ میں نے ان بیوہ عورتوں کو دیکھا، میں نے ان کو دیکھا کہ کیسے وہ تڑپ رہی ہے کہ ان کے شوہر کہاں ہے۔ میں نے ان ماؤں کو دیکھا، وہ مائیں جن کے بچوں نے صرف ہمارے مستقبل کے لیے، بلوچ کے مستقبل کے لیے اپنی جوانی ٹارچر سیلوں میں دے دی۔ کیوں ذاکر کی ماں اس کے لیے جدوجہد کرے؟ کیا آپ کی فرض نہیں بنتی ہے کہ آپ بھی ابھی ذاکر کی تصویر اٹھاؤ؟ کیا مٹا خان کی تصویر آپ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا سمیع دین بس ڈاکٹر دین محمد کے لیے جدوجہد کرے؟ کیا ڈاکٹر دین محمد ہمارا اور آپ کا سیاسی ورکر نہیں تھا نا؟ وہ 16 سال سے وہ کس قید میں ہے؟ کس جرم کی سزا دے رہا ہے پاکستان اس کو؟ وہ ہر روز ہمیں مارنے آتے ہیں، ہر روز چھپ کر گیدڑ کی طرح وار کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اب ہر روز اپنی تمام توانائی اس تحریک کو دینی پڑے گی۔ ہم اپنے آنے والے نسلوں کو سڑکوں پر روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے آنے والے نسلوں کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ پاکستان کے سامنے شرمندہ ہو۔ یہ تحریک بلوچستان کی بقا کی تحریک ہے، یہ تحریک ایسی ہی چلتی رہے گی۔
اس تحریک کو توانا کرنا اب ہر بلوچ کا بنیادی فرض ہے. ہم جب اسلام آباد کے لیے نکلے تھے تب ہمیں پتا تھا اسلام آباد میں بلوچ کے لیے انصاف نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پاکستان کو اس کی جمہوری شکل دکھا دی. وہ جمہوریت جس کا وہ ڈنڈورا پیٹتا ہے نا، وہ دکھا دیا اس کو کیا ہے اس کی جمہوریت. اس کا آئین جو ہے نا ایک پیس آف پیپر بھی نہیں ہے. ہم وہاں گئے، ہم نے اس کی عدلیہ سے کہا کہ تم با اختیار ہو تو تمہیں شرم سے مقام سے ڈوب مرنا چاہیے. جب بالاج کی لاش کو پھینکا گیا نا، تم سب لوگ اس عدالتوں کو جلا دیتے. ہم نے اس ریاست کو ایکسپوز کر دیا ہے پوری دنیا کے سامنے، اور ان بلوچوں کے سامنے بھی جو تقریباً 2 دہائیوں سے یہ بول رہے ہیں کہ بلوچوں میں کوئی سیاسی اسٹرگل نہیں ہے. کوئی ایسا آیا ہی نہیں جو بلوچستان کے جینوئن کاز کو سپورٹ کر سکے. ہم گئے تھے، ہمارے پاس 80 سال کی بوڑھی عورتیں تھے. ہم پاکستان کے پاس گئے تھے کہ بھئی ہمارے بندوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو، اپنی عدالتوں کو عزت دو. لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے خود کو ایکسپوز کر دیا. اس نے اپنی تمام مشینری لگا دی کہ وہ نفرتیں پھیلائے، اور ہم نے اس نفرت کو جذب کیا. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا نفرت کی ہے اسلام آباد میں ہم سے. اگر آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد میں انصاف ہے، اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وہ نام نیاد سیاستدان جن کو اس چیز کی بخار پڑی تھی کہ بلوچ تو یہاں تک آ گئے، اب کیا کیا جائے؟ اب ان کو کیسے روکا جائے؟ کیسے ان کو پیچھے دھکیلا جائے؟ جنہوں نے ہمیں لاوارث قرار دے کر 30 دن ایک قید خانے میں رکھا، قاتلوں کو ہمارے سامنے بٹھا دیا کہ جاؤ مارو بلوچ عورتوں کو. صف بندی کی ضرورت ہے. اپنی قومی ذمہ داریوں کو سمجھے. نناو نما قومی ذمہ داری کا انتو نناو نما قومی ذمہ داری دادے کہ نن ہچو درو کارے مسکپن کہ انہاں قومی تحریک کے غلط ثابت مرے. قومی دلاری کپن زمین نہ سودائے خلپن لالچ کے اراٹیم نہ ارخ کے امپن ریاست نہ فورسز اتیا برتی مفن. بلوچ ورنہ نمتے نہ ارا وقت نہ ارخ کے نارے پاکستان نہ CDT تو آوار مسئلے اینو آرو رانا تیٹی پاکستان نہ CDT ارش کے نماز آلبولتے بے عزت کے ککنے اوفتے جی نمام دوارے نم کل آوار ہو رہے ہوتے دو آوار نمتے نہ مون بنتا مونن بلوچ نہ لکا بھی کشبو نم بلوچ افیرے نم نہ قاتلہ کورے داسام وقت رے کہ صف بندی ٹی بابو بلوچ مظلومیت نہ لو ٹی بابو اوار مبو. اینو میں کلن خواست کے وا کہ کتنا قبائلی جنگت ختم کبو. دار آسد شروع دے یعنی خواہشوں نے کہ بلوچ اسے ٹیلو تو جنگ کے اسے ٹیلو خلیر بیٹے دا کنا خواست نو میں نینو ما ایڑو ایزا ایڑ نو میں خواست کے وا کہ قبائلی جنگت اتنا ختم کبو اسٹ مبو امو ریاست نمونا امو ریاست کی اسے بلوچ ورناس کہ اسے کتاب اسے تو اللہ پک او کتاب نہ وجہ نو دکھائی بابن تسلاسل کے بند کے ایک تا بندی کے ایک تا امو ریاست اینو انت کہ ہمیں قبائلی امیر و معتبر تے اتیار تے سنے امو اتیار تے سنے کہ ننے برے خلیر ننے حکمرانی کے دا کل تا خلاف ننے منظم جدوجہد کرو یہ. میرے قوم کی شیرزال عورتوں، میں آج آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوں. مجھ سے جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا تھا وہ حیران تھے. دیکھیں تو صحیح پنجاب کا ظرف دیکھیں، وہ بولتے ہیں پڑھا لکھا پنجاب، عورتوں کو آزادی دینے کی ان کی بڑی بڑی تحریکیں. ہمیں دیکھ کر حیران تھے. بلوچ عورت ہو کر مارچ پہ نکلی ہو، بلوچ عورت ہو کر مرد بھی تمہارے پیچھے نکلے. میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ بلوچ عورت بلوچستان میں پیدا ہوئی ہے. یہ میرا شرف ہے، یہ میرا اعزاز ہے کہ میں بلوچستان میں پیدا ہوئی ہوں، جہاں میرا مقام میرے قوم پرستوں نے مجھے
इस समाज में सबसे बड़ा मकाम दिया है। जिस तरह मैं आप सबसे मुखातिब हूँ मेरे भाइयों, जिस तरह ये वतन आपका है उस तरह बलोच औरतों का भी वतन है। जिस तरह आपको हक हासिल है कि आप सियासत करे और कौमी तहरीक में शामिल हो जाए, उस तरह बलोच औरत को भी हक हासिल है कि वो भी सियासत करे और कौमी तहरीक में शामिल हो जाए। जिस तरह मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि ये तहरीक, ये आखिरी जंग ना सही, लेकिन ये वो जंग है जिसमें अब हर औरत को अपने घर से निकलना पड़ेगा। हर औरत को निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के हमरा निकलना पड़ेगा। इसमें बलूचिस्तान के हर फर्द को अपना हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे वो 80 साल का माश है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मर्द है। निकलो अपने घरों से। और मैं आपसे कहती हूँ, अपनी औरतों को बुनियादी तमाम हकूक दे दो, उनको पढ़ाई से ना रोके, उनको किसी भी चीज से ना रोके, और साबित करें इस रियासत को कि हम आजाद और तहजीब याफ्ता कौमों की तरह इस जमीन में वजूद रखते हैं। हमारे यहाँ औरत और मर्द दोनों बराबर है, दोनों ही कौम के हिस्से हैं। और इसी तरह बलोच औरतों को भी मेरा यही पैगाम है, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो तो अपने घरों से निकले, अपने बेटों को बलोच तहरीक के साथ जोड़ें, अपने बेटों को बहादुरी के किस्से सुनाएं, उन्हें बहादुर बनाएं, उन्हें निडर बनाएं, उन्हें खौफजदा ना बनाएं। ये हमारी बका की जंग है। इस बका की जंग में अगर कोई बचेगा तो हम सब बचेंगे, वरना कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, कोई बच ही नहीं सकता है इस जंग में। मैं अपने कौम के उस्ताद, दानिश्वर, टीचर, साफी, उन सब से मुखातिब हूँ कि कोई हमें बाहर से आकर नहीं पढ़ाने वाला। बलूचिस्तान के स्कूलों को फाल करें, जाएं हमारे बलोच बच्चों को पढ़ाएं। मैं उन डॉक्टर से मुखातिब हूँ जो शायद अपनी ज़िंदगी को बैरून मुल्क कहीं सेटल लाइफ देखना चाहते हैं। उनको कहती हूँ मैं कि बलूचिस्तान के लोगों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, अपने बलूचिस्तान में अपने लोगों का इलाज करें। और दूसरी बात, मैं उन दानिश्वरों, उन उस्तादों से कहती हूँ कि आएँ और बलूचिस्तान पर, बलोच तहरीक पर लिखें कि किस तरह पंजाब ने बलोच औरतों की असमत दरी की, लिखें कि किस तरह पंजाब ने इस एक पूरी कौम को दहशतगर्द करार दिया, लिखें कि पाकिस्तान की रियासत में हर अदारे ने बलोच नस्ल खुशी में अपना किरदार अदा किया। अदलिया ने 144 नाफिज किया, कम वक्तों ने, देखो तो सही कितने डरते हैं ये, कितने डरपोक हैं। उनको ये नहीं पता कि बलूचिस्तान में 144 1948 से नाफिज है। थ्रेट अलर्ट तो जारी करना था ना, थ्रेट तो है ना, आप सबसे थ्रेट है, आप सबसे। आपको मफलूज करने के लिए, आपको गुलाम करने के लिए रियासत ने अपनी हर मशीनरी का इस्तेमाल किया, लेकिन आज वो खौफजदा है। खौफजदा इसलिए है कि आप सब लोग फिर से उठ खड़े हुए हो। आप सब लोग वो बुनियादी सवाल कर रहे हो जो नौरोज खान ने किया था, जो बाला अजमरी ने किया था, जो बानो करीमा ने किया था। सवाल वही है, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। हमने अपना काम कर लिया है, हमने अपने आने वाली नस्ल को, हमने जिस तरह बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से औरतें निकली, बच्चे निकले, मैं रियासत को बोलती हूँ कि तुम हार चुके हो। अगर इसके बाद तुम इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को मार भी दो तो मुझे यकीन है ये तहरीक उससे ज्यादा तवानाते रहेगी, ये तहरीक उससे ज्यादा आगे बढ़ेगी। तुम जितने मारोगे हम उतने निकलेंगे। क्यों पूछते हो? क्यों? तो बता दूं कि ये हमारा कौमी मसला है और हम अपनी कौम की बका, अपनी शिनाख्त की जंग लड़ रहे हैं, और इस शिनाख्त की जंग में हम अपने हौसलों से तुम्हें शिकस्त देंगे। वो तुम्हारी तनख्वाहदार फौज को हम अपने हौसलों से शिकस्त देंगे, ये हमारा ईमान है। और वो बलोच जो आज यहाँ मौजूद है, उन सब से मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आगे एक बहुत बड़ा सफ़र बाकी है। वो सफ़र जो हमारी कौमी शिनाख्त के बचने का सफ़र है। ये सफ़र तहा
مارا و شمارا ام گرنچ بوئی ای سفر تہا مارا و شمارا وطینیا میں درست فرق بیان کرگیاں ماش میں درستان گوشی کہ ہر جاگہ گارو بھی گوئے مردمانی کاولستان بیائے دیما بیارے آین دیما بیارے ودی کے پاکستانی فوج شمیں لوگانی تو کا عرش کا عرش بدلا بوشتے پورا من بوشتے بلے بوشتے ہما مردمان گوشتا کہ پاکستانی ریاست یک دیوالے انچے سخت دیوالے کیا نہ پروشی بلے آئیر پروش دے گی ہیں آئیر پروش ماں وطی ہر امت و اسلاش دیا آئیر پروش دے میش میں مسترے کارے من نزانا کہ چکا روش دیگا آستے منی زندگی آج او دیگا چکا روش پاکستان ای روچا جلی بلے منا ایمان ہے تاکہ بلوچ ہستے بلوچستان ہستے شما ایجاد و جہدہ دیما برے او ہمیں وڑ مرچی آت گئے ہمیں وڑ پدا کائے ای پشتا نشتگی مردم ای بے مردمان ایشانی زاگ ٹارچر سیلانی تا بندہ میں اس میں باندھا تے وستا بندہ نو ایشانی جد و جہد نہیں نو شمیں جد و جہدی ماں شمارا چارک لوٹا شمیں جد و جہدہ چون برے او یک بے بلوچاں یک بے اور آرہا بلوچ آرہا ماں ڈیک سکواڈے مردم کی شمارا جنگ آیا آئی خلاف ابھی یک بے منی کر رہا دیگا اچ نہیں شمیں وستا گوشا کے وستا بس من ہمیں گوشا کہ اسلام آبادا ماں کی نشتگی ما شمارا دیستا شمیں ارروچ درائیک دیستا ما وش بودتگی ما وشال بودتگی کہ باندہ اسلام آباد ارچی بکا مارا یک راجیا کیا دیما بار دے لاتے کا پانگریزی اکنا Dear world, you have been kept silent from decades on Baloch genocide. You have been a facilitator on Baloch genocide. Baloch has been facing systemic genocide from decades, where thousands of Baloch are enforcedly disappeared, and while thousands have been killed by the state of Pakistan. And you keep your silence. You have kept your silence against these genocidal policies. Look at those peoples. These all are the victims of Pakistani state atrocities. They all want you to act upon your human rights. If there is a humanity left in this world, then you must come and intervene. You must ask the terrorist state of Pakistan that how they are exploiting Baloch resources, how they are killing the innocent Baloch people, how they have deprived us on our fundamental rights, right to live, right to freedom of expression. We want you to listen us. We want you to stop this silence. We want you to give us coverage. Our peoples are dying because of the Pakistani state atrocities. They are murdering us, they are butchering us. They didn't even left a single family without state violence. We urge you people that come and send your fact-finding mission to investigate the Pakistani state war crimes in Balochistan, to investigate that what funds you are giving to Pakistan on the name of terrorism. It has been exploited by killing of Baloch innocent people. Thank you. Baloch Raj. Ma pada shumara minnatwar gushi. Izal bulana minnatwar gushi. Uma mani imane تاکہ بلوچستان و بلوچ ہستے شما میں وڑپات کائی ارزان نائد پادا یک منزانا بلے دیگر راہ نیستے دیگر راہ ہچ نیستے میں کہہ رہا بس یک کی رائے آرہا ہمیشہ کی موتی مزامتا مضبوط بکنے ماں گوشا گاؤں منی ایمانے مرچی بچارے میں تعداد چکا بازے مرچی اترس سے تگا وطی کین تینی تو کا نشتا کا ترس سے تگا ایرانا چون بکنا رستری فوج آرتگی میں سرا رستری فوج اما فوج کی آیر گوشک بھی برو بلوچے زالے گوشانا چک اے ریاست ار روز تی لوگے پامالیا کنگائیں نوے تی سرا ڈیپینڈ کا
ظلم و ذاتی اور بربریت کی پاداش میں بنگلہ آزاد ہوئے تو اس کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو پوری دنیا کی قوموں نے مبارکباد دی کہ مجیب الرحمان تمہیں مبارک ہو کہ تم نے پاکستان جیسے فاشسٹ اسٹیٹ سے آزادی حاصل کر لی. مجیب الرحمان نے کہا کہ ہم نے آزادی تو ضرور حاصل کر لی ہے لیکن اب بنگلہ دیش میں ایک بھی کنواری لڑکی موجود نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے جب بلوچ کو سوچنا چاہیے. یہ وہ مقام ہے جب بلوچ کو سوچنا چاہیے کہ اس کے آگے کا مستقبل کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آگے بڑھے, دشمنوں کو دکھائے کہ آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ بنگال ہے, آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ 1971 ہے, اور بلکہ یہ سوچنا کہ یہ بلوچستان ہے اور بلوچستان اپنے شہیدوں کی قربانی سے اپنے وطن کی رکھوالی کرے گا. آپ کے تمام پالیسیوں کے خلاف ویسے ہی کھڑا رہے گا جیسے وہ کھڑا تھا. ایک شعر, دار گاں بیگوا گاں طوفان بابلے ای شہانہ جت مکند منا کسی کہ پشت کنزے تک مارا پشت کنزگی نہیں پدائچ بس مونی کنراج ای نما منت وارو اچ خلوئی ننا خلیفوئی مفتے کے ننے خلیفے اب خلیفوئی مفتے کے ہمیں ننے خلیفوئی افتا تنخواہ دارنگا فوجی تے پاروئی ہے کہ نویم بواسوار تے نامے پتلون تے بنگلہ دیش نتب اللہ بابو بلوچستان. اور ہمارے اس دھرنے میں موجود شروع دن سے جب ہم نے یہ موومنٹ اسٹارٹ کی تھی, پی ٹی ایم کے ساتھی, پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھی, وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. یہ تحریک ہر مظلوم قوم کی تحریک ہے. میں ان سے بھی یہی کہتی ہوں کہ اب ہمیں اس تفریق کو ختم کرنا چاہیے. اب ہمیں اپنے بلوچ پشتون نسل کشی کے خلاف یکجا طور پر, متحد طور پر سامنے آنا ہے اور ریاست کو بتانا ہے کہ ہم ہم ایک ہے, ہم ایک ہے. بلوچوں کا لیڈر اور پشتونوں کا لیڈر جو منظور پشتین تھا وہ ہمارے پاس آ رہا تھا جب اس کو گرفتار کیا گیا. ان گرفتاریوں سے آپ پشتون قوم کی آواز کو روک نہیں سکتے. وہ پشتون مائیں جب اسلام آباد میں ہمارے دربے میں آتی تھے, ان کے بچوں کو ہم دیکھتے تھے. وہ درد منسلک ہے, وہ درد ایک ہے. جس درد سے پشتون ماں گزر رہی ہے اسی درد سے بلوچ ماں گزر رہی ہے. اور ہمارے اس درد کا وجہ صرف اور صرف وہی پاکستانی فوجی ہے. جب دشمن ایک ہے تو اس کے خلاف ہمیں متحد ہو کر اس مذمتی جنگ کو آگے بڑھانا ہے. اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں جو تحریک چل رہی ہے, وہ لوگ جو اپنے آپ کے خودداریت کے لیے نکلے ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. ہم ہر اس مظلوم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ہر اس مظلوم کی آواز بنیں گے. بلوچ ہر اس مظلوم کی آواز بنے گا جو اس ریاستی جبر, اس کے غیر قانونی, اس کے غیر آئینی کاموں کے خلاف نکلے ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی آپ لوگوں کی آواز پہ ہے. آپ لوگوں کو اس کی آواز بننا پڑے گا, لیکن عملی طور پر آنا پڑے گا, اس کا ساتھ دینا پڑے گا. اس ریاست کو یہ بتانا پڑے گا کہ بلوچ ایک فرسٹریٹڈ قوم نہیں ہے. یہ اگر اتنی طاقت میں یہاں آ سکتے ہیں تو اس سے زیادہ طاقت اپنے پلیٹ فارم بلوچ یکجہتی کمیٹی کو دے سکتے ہیں, توانائی دے سکتے ہیں, اپنے لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں, ان کو آپ کے ریاستی جبر سے نکال کر بلوچ قومی تحریک میں لا سکتے ہیں. ہم دوبارہ آئیں گے, ہم بلوچستان کے کونے کونے جائیں گے, اور ہمارے مطالبات اب بھی وہی ہے. ریاست کو کہتی ہوں کہ اپنے فوجیوں کو لگام دو, جبری گمشدگی بند کرو, ان ماؤں کے پیاروں کو واپس لے کر آؤ, اپنے ڈیتھ اسکواڈز کو بند کرو, اپنے ڈیتھ اسکواڈز کو ختم کرو, اور ہر اس چیز کو ختم کرو جو تم نے بلوچوں کے خلاف کیا ہے. ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں, اور جب تک آپ اپنے فوجیوں کو لگام نہیں دیتے, بلوچ اسی طرح منظم طور پر آپ کے سامنے کھڑا رہے گا. آپ ہمیں ڈرا نہیں سکتے. لاشیں گرائیں گے, اور کتنے گرائیں گے؟ لاشیں گرنے سے ہم کیا کمزور پڑ جائیں گے؟
बलोच जिंदाबाद। और फिर से मैं कहूँगी आप सब साथियों को कि जो पिटीशन हमने दायर की है उस पिटीशन को साइन करें और इस तहरीक के साथ जुड़े रहें। ये तहरीक हम आपकी तवानाइयाँ मांगती है, ये तहरीक चाहती है कि आप अपना सुबह शाम इस चीज़ पर खर्च करें कि